الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام، قابل التکریم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد عید سعید عطا فرمائی ہے۔ اسلام جائز تفریحات کو منع نہیں کرتا، بلکہ جائز خوشی اور جائز چیزوں کو منانے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: ان لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی، ہم نے سحری افطاری کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر قرآن کریم پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی اور دیگر روزے رکھنے کی، تراویحوں کا اہتمام کرنے کی اور بہت سی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اور اس نعمتوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید کا دن دیا۔ اور یہ عید اللہ تبارک و تعالی نے جو 2 رکعت نماز دی ہے، یہ شکرانے کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائی تھی، اس نعمتوں کے شکرانے کے طور پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور رمضان گزرا ہے، صحت عافیت رہی ہے، اور اس طریقے سے بہت سی نعمتوں سے رمضان مبارک کی ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اس نعمتوں کے شکرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 2 رکعت نماز عطا فرمائی ہے، اور ہم یہاں الحمدللہ جمع ہو رہے ہیں اور اس نعمت کے شکرانہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے نعمتیں جو دے رہا ہوں، اگر تم اس پہ شکر گزار بن جاؤ گے تو میں ان نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ تو اسی نعمت کے شکرانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور بارگاہ میں اللہ کی دوگانہ عید پڑھنا، یہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے درجے کے پیغمبر ہیں، اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ اللہ نے آپ کو الگ شان عطا فرمائی تھی۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، اور بادشاہت ایسی تھی کہ صرف اور صرف لوگوں پر حکمرانی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے ہر چیز کو مسخر کیا۔ ہواؤں پر حکم چلتا، پرندوں پر حکم چلتا، درندوں پر حکم چلتا، آگ پر آپ کا حکم چلتا، پانی پر آپ کا حکم چلتا۔ ہاں، اللہ نے عجیب قسم کی بادشاہت دی، دنیا کے تمام نظام کو مسخر کیا اور آپ کے حکم کے ماتحت کیا، جس طرح آپ چاہیں چلا لے۔ آپ نے پرندوں کی حاضری لی، جانوروں کی حاضری لی، تو ہدہد کو نہیں پایا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جلال آیا کہ یہ غائب ہے،
اگر اس کے غائب ہونے کی وجہ اور عذر معقول ہوا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ جب ہدہد پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اس نے آ کر کے ایک نئی بات سنائی، کہنے لگا کہ میں ایک جگہ چلا گیا، وہ قوم سبا تھی، اور وہاں پر بادشاہت ہے، ایک عورت ہے جو ان پر بادشاہی کر رہی ہے، سب اس کے بڑی عجیب طاقت ہے اور بڑا عجیب نظام ہے، اس کا بڑا عجیب سا تخت ہے، اور بڑے اس کی ساری چیزیں اس ہدہد نے بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہا اس کا بھی امتحان ہو جائے گا اور وہاں کا معاملہ بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک خط لکھا، جا کے کہا کہ ملکہ سبا کے تخت کے اوپر ڈال دینا۔ وہ پرندہ خط لے کر کے ڈالا، لکھا ہوا تھا خط میں انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ ہاں، کہ یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم ہے، اور فرمایا اللہ تعلوا علی، ہم پر تکبر بڑائی مت کرنا، ہمارے پاس فرما بردار بن کر کے آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، اور پھر میں مختصراً بات کر رہا ہوں، قرآن کریم میں اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے ہدایہ بھیجے امتحان لینے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ہدایہ کو واپس کیا۔ جتنے میں یہ لوگ ہدایہ لے کر کے پہنچے تھے، پیچھے سے ملکہ بلقیس خود بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں خود حاضر ہونے لگی۔ تو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کا تخت کون لا سکتا ہے؟ ایک نے کہا کہ میں اس کا تخت لا سکتا ہوں اتنی دیر میں کہ اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے تخت یہاں ہوگا۔ ایک دوسرے نے کہا میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے پہنچا سکتا ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، پلک جھپکنے سے پہلے پہنچاؤں گا۔ کہا کہ آپ ادھر دیکھیے، ادھر دکھایا، سامنے تخت موجود تھا۔ ملکہ بلقیس آئی، اس نے اپنا تخت دیکھا، بڑی حیران ہو گئی۔ یہاں اللہ نے صلاحیت دکھائی، حکومت سلطنت دکھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی نعمتیں دی گئی ہیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ فلما رآہ مستقرا، جب دیکھا کہ تخت یہاں پڑا ہوا ہے، کہنے لگے ھذا من فضل رب، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، وہ آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرہ بنتا ہوں۔ ہاں، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو ناشکری کرے گا اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اور اللہ نے ہمیں اس کے اندر بڑی نعمتوں سے نوازا، اعمال ساری نعمت ہیں، روزے، تراویاں، نفل عبادات، بہت کچھ، خیرات، زکوٰۃ، صدقہ فطر، خرچ کرنا مال کا، مالی عبادت، جانی عبادت، ہر اعتبار سے ہر شخص نے اپنی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اب رمضان گزرا، اللہ نے عید دی، تو یہ عید شکرانہ ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ انبیاء بھی اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، تمام سہولیات ملنے کے بعد اللہ کو نہیں بھولے، تو ہمیں بھی رمضان میں جس طرح اللہ یاد رہا، عید آ جانے کے بعد ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے، ہاں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اب شکر ادا کرنا، اور جب ہم تمام عبادات پر شکر ادا کریں گے، اللہ ہمیں رمضان کے بعد کی زندگی میں جو ہے وہ جو عبادات ہم نے کی تھی، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فکر اس بات کی کرنی ہے کہ جو عبادتیں رمضان المبارک میں ہم کر رہے تھے، قرآن کریم نوافل
تہجد، دعائیں، یہ تمام عبادات جو رمضان میں تھی ان عبادات کا اہتمام ابھی بھی ہونا چاہیے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ جو اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پہ ہمیں جما دے، اس پہ ہم جم جائیں۔ رمضان تو اللہ نے ایک رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ دیا، انسان کا دل خوب کھنچ کر کے جاتا، مسجد جا کر کے مسجد میں بیٹھنے کو دل چاہتا، لوگ قرآن پڑھ رہے خود قرآن پڑھنے کا دل چاہتا، مسجد میں بیٹھے رہنے کو دل چاہتا۔ مگر رمضان ختم ہوا، اس کے بعد کیسے ہم مسجد میں جڑیں گے؟ اس کے لیے بھائی ہمیں ماحول اختیار کرنا ہے۔ ہم علماء کی، صلحاء کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس جائیں، ان کی ملاقات کریں، بیانات میں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں۔ اللہ اس کے ذریعے سے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرمائے۔ تبلیغ کی جماعت ہے، روزانہ کی بنیاد پر اعمال ہیں، اس میں انسان بیٹھے، ماحول میں جڑنے کی کوشش کرے۔ ہاں، ماحول جب بنتا ہے نا، بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، ہر جگہ پر نمی اور تری ہو جاتی، یہاں تک کہ گھروں میں، باورچی خانوں میں رکھے ڈبوں کے مسالوں کے اندر تک نمی آتی ہے۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں، ہم اگر ماحول میں جڑ جائیں گے، ہم اگر ماحول میں جڑ گئے اور کسی بھی اعتبار سے ہم نے ماحول کو اختیار کر لیا تو ہم اپنے اعمال کو بچا سکیں گے۔ جو اعمال ہم نے کیے تھے ان اعمال پر کسی نہ کسی درجے میں ہم استقامت اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ ہاں، اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس نے اس پر استقامت اختیار کر لی۔ ہاں، فرمایا کہ اس کے لیے کسی قسم کا خوف اور کوئی غم نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اس پر ملائکہ کو، فرشتوں کو نازل فرماتا۔ ہاں، فرشتے آ کر کے اس کی عبادات میں اس کو دل لگاتے ہیں، موت کے وقت آ کر کے خوشخبریاں سناتے ہیں، قبر میں اس کو جو ہے دلاسے دیتے ہیں، اور جب میدان محشر میں اللہ پاک اس کو کھڑا کرتے ہیں فرشتے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس سے کہتے رہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم کی، خوف کی بات نہیں ہے۔ وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں، تم نے اعمال پر دنیا میں، زندگی میں استقامت اختیار کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، احد احد کہتے رہے، استقامت اختیار کر کے رکھی اور اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کسی طریقے سے اپنے ایمان کو زائل نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے مقام کیا دیا، نبی علیہ السلام کا مؤذن بنایا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اندر۔ پھر جب آپ مکہ کو فتح کر رہے ہیں اور جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا اے بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ اللہ نے وہ مقام بھی دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو پہلی اذان بیت المقدس میں دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چل رہے زمینوں پر ہیں، آج پر اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے چلنے کی آہٹ سن رہے ہیں۔ یہ مقام اللہ نے دیا، جو استقامت اختیار کر لے، ہاں اللہ پھر بڑے مقامات سے نوازتے ہیں، بڑے مقامات سے نوازتے ہیں۔ ہاں، یہی چاہا ہے کہ رمضان دیا، ایک مہینہ دی، مشق کرایا، اب 11 مہینے اس پر گزارنے ہیں۔ ہاں، استقامت اختیار کرنی ہے، کیے گئے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، میرے ہوئے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، ہاں میرے کیے ہوئے اعمال برباد نہ ہو جائیں، مجھ سے چھوٹ نہ جائیں، میں ان اعمال کو چھوڑنے والا نہ بن جاؤں۔ ہاں، اس کی فکر کریں، اس کے لیے ہم ماحول اختیار کریں، ماحول اختیار کریں۔ مسجد کا ماحول ہے، اس سے جڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید ترقیاں ایمان اعمال میں نصیب فرماتا رہے۔ اور ہمیں آخری چیز جو اہم ترین ہے، عید کا موقع ہے، ہم ہر اعتبار سے تیاری کر کے عیدگاہ میں آ رہے ہیں۔ عید خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ نے خوشیاں نصیب فرمائی ہیں۔ دنیا میں ہر طرح کے حالات انسان کے اوپر رہتے ہیں،
اور ان حالات میں انسان سے بھول چوک، غلطیاں، لغزشات ہوتی رہتی ہیں، آپس میں ناچاقیاں، اختلافات، ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ نے بہت سے مواقع انسان کو دیے ہوتے ہیں جو اس موقع پر بات کی جاتی ہے کارآمد بن جاتی۔ خوشی اور غمی کے مواقع ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ان مواقع پر بہت سے روٹھے ہوئے لوگ مل جایا کرتے، ناراضگیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کے اندر سے جو کدورتیں تھیں، نفرتیں تھیں، ختم ہو جایا کرتی۔ آج بہت سے لوگ ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے بیٹھے، ناراضگیاں دل میں لیے ہوئے، حسد بغض کی آگ دل میں بھڑکی ہوئی، سامنے سے لوگوں سے گلا تو مل رہے ہیں اور تھکا ٹھک گلے ملے جا رہے ہیں، مگر دل صاف نہیں ہے، دل کے اندر جو ہے وہ صفائی نہیں ہے، دل کے اندر محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اور ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتا نہیں۔ اللہ نے عہد یہ لیا والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل، کہ جن چیزوں سے، جن کو تعلقات کو جوڑنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے فرمایا، ان سے اپنے تعلقات کو جوڑنا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ عقل مندوں کی، ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ نے رحمان اللہ کا نام ہے، رحم اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے اے رب جو مجھے جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، جو مجھے توڑے تو اس کو اپنے غضب سے توڑ دے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ فضیلت والے اعمال میں سے کچھ بتائیے۔ فرمایا کہ فضیلت والے اعمال میں آپس کا تعلق، آپس کا سلوک اچھا ہونا چاہیے، اور اگر آپس کا تعلق سلوک اچھا نہیں ہے تو فرمایا یہ آپس کا تعلق کا بگاڑ، فرمایا کہ یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے، جس طرح انسان کے بال کو مونڈ دیتا ہے۔ آپس کے اختلافات، ناچاقیاں انسان کے اعمال کو اس طرح مونڈ کر رکھ دیتی۔ صفحے بنانا ورنہ پیچھے سیدھی دریاں تھوڑی ٹیڑھی لگی۔ آپس کے تعلقات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، آپس کی ناچاقیاں، اختلافات ہمارے ختم ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو عہد کو توڑ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ جن کے ساتھ اللہ نے تعلقات کو جوڑنے کے لیے کہا، ان کے ساتھ تعلقات کو توڑ رہے ہیں، یہ عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، کہیں اتنے شدید اختلافات ہیں کہ باپ بیٹوں سے روٹھا ہوا، بیٹے باپ سے روٹھے ہوئے، بہن بھائی ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے، ہاں اتنا شدید اختلاف ہے، کوئی کسی کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ غیروں کے ساتھ گزارا آسان ہے، غیروں کے ساتھ گزارا آسان ہے، ان کے ساتھ تعلقات بحال ہیں، ان کے ہاں آنا جانا تواتر کے ساتھ ہے، اور ان کے ہاں ہدایے بھی جا رہے ہیں، وہاں سے آ بھی رہے ہیں، مگر اپنوں کے چہرے نہیں دیکھے جائے، اپنوں سے تعلقات نہیں۔ ہاں پھر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کے بندوں سے صلح نہیں کرتے۔ اللہ سے سلامتی چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو نہ سلام کرتے ہیں، نہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں، مگر اپنے ساتھ والے کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو دل سے معاف نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، مگر اپنے دل سے کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے۔ تو میرے دوستو، صلہ رحمی
3 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والے شخص کے متعلق فرمایا یہ عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ اس کو دنیا میں وہ زندگی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہو. اور وہ عورت جس کا خاوند مر جائے، اس کے بچے چھوٹے ہوں، ان کو پال پوس کر کے بڑا کرے، یہ عورت بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی. آپس کے تعلقات کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا بڑے فضائل میں سے ہے. ایک آدمی حق پر ہے، غلط نہیں ہے، حق پر ہے، مگر حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے تعلقات بحال کرنے کے لیے، تو فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے بیچ میں مجھ سے محل لے لے. ہاں، اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں، جنت کے بیچ میں مجھ سے محل لے لے. آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا. کیا کون سا ظلم ہے جو مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر نہیں ڈھایا؟ آخر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، پھر آپ سے جنگیں کی، پورے عرب کو جمع کر کے لے آئے کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے. غزوہ خندق پیش آیا، مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر رہے ہیں، ہاں فاتح ہیں، فاتح 10,000 کا لشکر ہے، ایک ایک مکہ کے رہنے والے ایک ایک انسان کو قتل کرنا چاہیں خون کی ندیاں بہا سکتے تھے، ان کے ظلم کا بدلہ مسلمانوں کو دلوا سکتے تھے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے. چند لوگوں کے نام لیے، یہ جہاں مل جائیں ان کو قتل کرو، مکہ کے اندر ہو، بیت اللہ کے اندر ہو تب بھی قتل کرو. اس میں عکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، آپ کا چچا زاد بھائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہاں ملے اس کو بھی قتل کرو. وہ بھاگا اور جدہ پہنچا، کشتی تیار تھی، اس میں بیٹھ کر روانہ ہوا. یہاں اس کی بیوی مسلمان ہو گئی. اللہ کے رسول سے اپنے شوہر کے لیے امان مانگی، پناہ مانگی. اللہ کے رسول نے امان دی. فرمایا یا رسول اللہ نشانی کے طور پر کچھ دیے. اللہ کے رسول نے اپنا امامہ اتار کر کے دے دی، اپنا امامہ اتار کر کے دے دیا کہ جاؤ نشانی کے طور پر دکھاؤ اس کو. بیوی گئی، دیکھا کہ وہ لانچ میں جا رہا ہے، اس کو آواز دے کے بلایا، بتایا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں امان دی ہے. ہاں، پھر جب لے کر آئی، اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر کے استقبال کی. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن کا بیٹا ہے، ہر طرح کے ظلم و ستم میں ہر بڑھ کر کے حصہ لیا ہے. غزوہ بدر میں لشکر کا سالار بن کر کے آیا ہے اور مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے. عکرمہ ان کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں. اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، چادر بچھا کر اس پہ بٹھایا. ہاں، ایسے معافیاں ہوتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، 11 بھائیوں نے 10 بھائیوں نے ظلم کیا ہے. ہاں، جب اللہ نے بادشاہت دے دی، تخت دے دیا، آج بھائی آ رہے ہیں. آج بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ ہم نے تو غلط کیا، اللہ نے تو اس کو بادشاہ بنا دیا، کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. ہاں، ہم تو خطا کار تھے، اللہ نے آپ کو ترجیح دے دی، اللہ نے آپ کو عزت دی، مقام دیا. میرے دوستو، روٹھے ہوئوں کو منا لو، بچ جاؤ، معافیاں مانگ لو. اللہ نے خوشی کا دن دیا ہے، موقع کا دن ہے. بھائیوں کے گھر چلے جاؤ، بہنوں کے گھر چلے جاؤ، معافی تلافی کر لو. اللہ نے صلح کے اندر خیر رکھی ہے، والصلح خیر. فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان ایک دوسرے کے درمیان صلح کرا. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. اوس اور خزرج مسلمان ہونے کے باوجود آپس میں تلوار لے کر آ گئے. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے درمیان میں. اللہ کے رسول نے ایمان کی حلاوت سکھائی، دونوں آپس میں گلے مل گئے. ہاں، ایمان جب بنے گا انسان موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. آج موقع ہے، ہم فائدہ اٹھا لیں. ہم اپنے عزیز و اقارب
رشتہ دار ان کے ساتھ مل لیں. صلح کا دن ہے، خیر کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. اللہ نے خوشیاں دی. اپنوں کے بغیر بھی کیا خوشی ہوتی ہے دوستو، اپنوں کے بغیر بھی کیا خوشی ہے. غیروں کے ساتھ ملنا پسند ہو رہا ہے، اپنوں کے ساتھ نہیں. ہاں یہ مناسب بات نہیں، یہ ایمان کی تعلیم نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. ہاں ہم روٹھے ہوئے کو منا لیں، بچ جائیں، معافی مانگ لیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. ہم آگے بڑھ جائیں گے، اپنے آپ کو عاجز بنا دیں گے، اللہ ہمیں بلند مقامات مرتبے عطا فرما دے گا. ہاں عزم کر لیں کہ آج ہم اپنے دل کے اندر تھوڑی سی ٹھیس پہنچا دیں گے. دل کو ٹھیس لگ جائے گی مگر آپس کا خاندان جڑ جائے گا. ہماری نسل کو جو ہے اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے چچا ہیں اور یہ ہمارے خاندان ہے. ہاں ہم ایک دوسرے سے مل جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو بھی قبول فرمائے. ہم عزم کر کے اٹھے بھائی کہ ہاں ہم نے اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے صلح کرنی ہے. اللہ مدد فرمائیں گے. اللہ کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.